بظہور امام زمانہ باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ امام زمانہ کو اس مجلس سے بلانے کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ آمد شہزادی کونین پر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے اور جلد از جلد ظہور کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري فداه أرواح العالمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساحة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم العطشان غريب بكربلاء، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة ورحمة الله وبركاته۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق:
بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. صلوات پیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، لیکن نہ وہ کانوں کے آلات سے سنتا ہے نہ وہ آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے. وہ معبود ہے جس کا نام اعلیٰ ہے اور اس نے 4 علیوں سے ہمیں نوازا ہے. اور آج ہم اس کے جس نمائندے کا، جس حجت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جس کے لیے اس فرش عزا کو بچھایا گیا ہے، آج ایک روایت کے مطابق ان کی شہادت کی تاریخ ہے. اولاً ہم وقت کے امام کو، جو وارث عزا ہیں، جو صاحب عزا ہیں، ان کی خدمت میں اپنی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تمام حاضرین کو اور تمام مومنین اور مومنات کو بھی اس شہادت پر تعزیت اور تسلیت اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں. عزاداران محترم، مولائے امام رضا کا جو نام ہے وہ علی ہے اور مشہور لقب رضا ہے. اس علی میں اور اس علی میں جو امیر المومنین کہلاتا ہے، نہ نام میں فرق ہے اور نہ لقب میں فرق ہے. وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، وہ مرتضیٰ ہے، یہ رضا ہے. یعنی یہ خداوند عالم، جب ہم دیکھتے ہیں کہ رضائے الہی کی بات کی جاتی ہے تو دیگر لوگوں کے لیے اگر ہم ایک مقام پر ان کے لیے پہنچتے ہیں، یعنی عام انسانوں کے لیے اگر کوئی مقام پر پہنچا جاتا ہے تو بہت محنتوں اور مشقتوں کے بعد وہ رضی اللہ عنہ کے مقام پر پہنچتے ہیں. لیکن یہ وہ رضا اور مرتضیٰ ہیں جس سے پوچھ کر جو ہے اللہ کی رضا اس کائنات کا سفر کرتی ہے، اور ان سے پوچھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے کسی کو حاصل ہو جایا کرتی ہے. اگر یہ راضی ہو جاتے ہیں تو خداوند عالم راضی ہو جاتا ہے، اور اگر یہ غضبناک ہوتے ہیں تو خداوند عالم غضبناک ہو جایا کرتا ہے. عزیزان محترم، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس علی میں اور اس علی میں جو شباہت ہے وہ یہ کہ جو شب ہجرت اس علی نے اللہ کی مرضی کو خرید لیا تھا، اس علی نے جو ہے اپنی زندگی میں اسے ظاہر کر کے بتایا ہے. صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ناموں کے آگے کچھ اپنی عزت بنانے کے لیے کچھ ٹائٹلز لگایا کرتے ہیں، اور خصوصاً جو مکان سے منسوب دیے جاتے ہیں. یعنی غیروں کی عزت جو ہے ان کے مکان سے ہوتی ہے کہ کسی عزت دار کا اگر مکان ہو تو اس سے اپنے آپ کو منسوب کر دیں. تو بہت سے ذلیل و رسوا بھی ہوتے ہیں جو اس طرح سے اب اس مکان سے منسوب کر کے اپنے آپ کو عزت بخشنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی رسول کے پہلو میں دفنائے جاتے ہیں تو رسول کے پہلو میں دفنائے جانے کی وجہ سے جو ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں لیکن عزت کا مقام مل جاتا ہے کہ رسول کے پہلو میں دفنائے گئے ہیں. لیکن کیا کہنا اہل بیت اطہار کا، کیا کہنا محمد و آل محمد کا، کہ یہ جہاں قدم رکھ دیں وہ زمین، وہ مقام جو ہے اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اگر یہ مکہ میں آ جاتے ہیں تو مکہ معظمہ ہو جاتا ہے، اگر مدینہ میں اتر آتے ہیں تو مدینہ منورہ ہو جاتا ہے، اگر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں تو کربلا معلیٰ بن جاتا ہے، اگر یہ نجف میں آ جاتے ہیں تو نجف اشرف بن جاتا ہے، اگر یہ جو ہے اس زمین پر آ جاتے ہیں جہاں پر امام کاظم اور امام جواد کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ کاظمین شریفین بن جاتا ہے، اور اگر یہ مشہد میں پہنچ جاتے ہیں تو مشہد مقدس بن جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. امام کی عظمتوں پر آواز ہے بلند نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد
آمد سے جو ہے ان کے قدموں سے کائنات کے وقت سنورتے ہیں اور انہیں عزت ملتی ہے۔ 202 ہجری میں مامون ملعون نے سکے رائج کیے، امام الزامن کے سکے رائج کیے گئے 202 ہجری میں۔ غیروں کو اس کی قدر نہیں تھی، یہ بیچ دیا کرتے تھے، فروخت کر دیا کرتے تھے، اور مومنین کے سامنے ان کی قیمت اتنی بلند تھی، اتنی زیادہ تھی کہ یہ صرف جو ہے اپنے بازوؤں پر انہیں باندھ لیا کرتے تھے اور ان کو اپنے سے جدا نہیں کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، امام کے لیے جو ہے کبھی سوال اٹھتے ہیں کہ امام نے جو ہے ولی عہدی کا عہدہ کیوں قبول کیا؟ یعنی مامون جیسا خلیفہ، غاصب خلیفہ تھا، اس نے امام کو خراسان بلایا، اور خراسان بلانے کے بعد جو ہے امام کے سامنے کچھ آفرز رکھے تھے کہ یا تو آپ میرے اس تخت پر بیٹھ جائیں یا پھر آپ ولی عہدی کا عہدہ قبول کر لیں۔ امام نے دونوں سے انکار کیا تھا، اس لیے کہ امام نے جو پہلا آفر تھا کہ آپ جو ہے اس تخت پر بیٹھ جائیں، تو امام نے اس سے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ اگر میں اس تخت کا حقدار ہوں تو تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا کہنا اگر میں اس تخت کا حقدار تھا تو تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور اگر تو اس تخت کا حقدار نہیں ہے تو تو نے اس پر قبضہ کیوں جما رکھا ہے؟ اور جب اس نے دیکھا کہ مولا مجھے شکست دے رہے ہیں تو اس نے اپنا دوسرا آفر سامنے رکھا۔ ٹھیک ہے، آپ تخت خلافت پر نہیں بیٹھنا چاہتے، لیکن آپ کم از کم ولی عہدی کو قبول کر لیجئے، یعنی اس کا انتقال ہو جائے اور مولا کی حیات رہے تو مولا جو ہے خلافت کے تخت پر آ جائیں۔ مولا نے بہت انکار کیا تھا اس بات کا، لیکن آخرکار جو ہے جب اس نے دھمکی دی تھی امام کو کہ اگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا تو ہم جو ہے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، تو مولا نے اس میں اللہ کی مصلحت شامل تھی۔ امام اگر کبھی قربانی پیش کرتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، اپنا سر قلم کروا دیتا ہے تو وہ رضائے الہی کی خاطر ہوتا ہے، اور اگر وہ کبھی صلح کر لیتا ہے اور اپنی جان کو بچا لیتا ہے اور محفوظ کر لیتا ہے تو وہ بھی رضائے الہی کی خاطر ہوتا ہے۔ امام نے اسی رضائے الہی کی خاطر، اللہ کی مصلحت کی خاطر جو ہے اس کے اس آفر کو، اس پیشکش کو انہوں نے قبول کیا، ولی عہدی کو قبول کیا۔ ایک شخص نے جو ہے ان کے بعد امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ فرزند رسول مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے والد بزرگوار نے اس ولی عہدی کو کیوں قبول کیا؟ اگر یہ غاصبوں کا عہدہ تھا تو آپ کے والد کو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، آخر کیا اس کے پیچھے سبب تھا کہ مولا نے، آپ کے والد نے جو ہے اس ولی عہدی کو قبول کیا؟ مولا نے فرمایا سن، جب خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تھا تو اس کے پیچھے اللہ کی بہت مصلحت چھپی ہوئی تھی۔ جب حضرت موسیٰ کو ایک مرتبہ کوہ طور پر بلایا اور ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ تم فرعون کے پاس، انہو طغا، وہ بغاوت پر اتر آیا ہے، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کو فرعون میں دربار کے پیچھے بھیجنے کا مقصد خداوند عالم کا یہ تھا کہ وہ اسے دعوت دیں توحید کی جانب، اللہ کی جانب تبلیغ کریں اس کے سامنے جا کے، شاید کہ وہ ان کی دعوت پر لبیک کہے۔ تو امام فرماتے ہیں اے شخص، اب تو اس مثال کے ذریعے اب بھی میرے والد بزرگوار کی ولی عہدی کا قبول کرنا نہیں سمجھ پایا؟ اگر موسیٰ جیسے نبی کو اللہ تعالیٰ فرعون جیسے ظالم کے دربار میں بھیج رہا ہے تو میرے بابا کو، میرے والد کو بھی اللہ کے حکم سے جو ہے وہاں پر مامون کے دربار میں بھیجا گیا تاکہ وہ اس کی ولی عہدی کو قبول کریں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ نبی موسیٰ کا جو مرتبہ اللہ کے سامنے ہے وہی امام رضا کا بھی مرتبہ خداوند عالم کے سامنے ہے۔ صلوات لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرے حیدری، علیہ السلام کی عظمتوں پر آواز بلند، نعرہ سلوات۔
عزیزان محترم، مولا کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے. مولا کو جبراً اپنے جد کے شہر مدینہ سے جو ہے خراسان لایا گیا. لیکن مولا کے قدم مبارک کا کیا کہنا کہ ہمیں یہ ملتا ہے تاریخ میں کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی تھی اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایک جگہ پر جا کر قیام کیا تو ان کے نقش پا، ان کے مبارک پاؤں کے نقش جو ہیں وہ وہیں کے وہیں زمین میں وہ نظر آنے لگے، جبکہ زمین جو ہے بالکل چٹیل زمین تھی، نرم زمین نہیں تھی، لیکن وہ نظر آنے لگے. امام کے لیے ملتا ہے کہ امام جب نیشاپور سے جا رہے تھے تو اس وقت 10,000 علماء کی تعداد بتائی جاتی ہے. 10,000 علماء یہ مذہب تشیع کے ماننے والے نہیں تھے، یہ جو ہے اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے. لیکن 10,000 علماء نے جب سنا کہ فرزند رسول کی آمد ہو رہی ہے اس زمین پر تو سب کے سب ان کے استقبال میں جو ہے سرحد پر اتر آئے. اور اس کے بعد جیسے ہی امام کی سواری وہاں پر تشریف لائی تو انہوں نے درخواست کی امام سے کہ فرزند رسول کئی عرصے ہو گئے ہم نے رسول اللہ کی کوئی روایت جو ہے اپنے کانوں سے نہیں سنی، آپ ایک کام کریں اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ ایک روایت اپنے جد کی جو ہے ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم اسے تحریر فرمائیں اور انشاءاللہ رسول کی اس تحریر کے ذریعے سے جو ہے ہم جنت کے مستحق ہو جائیں. یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ فرزند رسول ہیں اور ان کے عقیدے کے بغیر، امامت کے عقیدے کے بغیر، ان کی محبت کے بغیر جو ہے جنت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. مشہور واقعہ ہے، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، کئی مرتبہ اس واقعے کو دہرایا جاتا ہے کہ مولا رضا نے اس وقت میں فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. امام نے فرمایا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا کلمہ پڑھتا ہے تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا، میں نے اسے امان دے دی، امن من عذابی. اچھا، یہاں پر روایت مکمل کر کے تاریخ لکھتی ہے کہ سواری آگے بڑھ گئی. جب سواری آگے بڑھ گئی لوگ جانا چاہتے تھے، حدیث انہیں حاصل ہو گئی، لیکن ایک مرتبہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ سواری دوبارہ رکی اور محمل کا پردہ ہٹا. ایک مرتبہ جو ہے امام رضا نے اپنی گردن کو باہر نکالا اور لوگوں سے کہا لیکن لوگوں خبردار ہو جاؤ، اس حدیث کو میں مکمل کرتا ہوں بشروطہا وانا من شروطہا، یعنی کہ اس کی شرطیں ہیں اور میں علی رضا ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. یعنی جب تک توحید کے ساتھ امامت کا عقیدہ شامل نہ ہو، جب تک امامت کے عقیدے میں ایمان نہ ہو تب تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امان نہیں حاصل ہوگا. یعنی کہ امام رضا نے بتا دیا. دیکھیے اماموں کا تو سلسلہ رہا ہے کہ اول امام سے لے کر یہ 8ویں امام کا زمانہ آ گیا تھا، لیکن لوگ جو ہے رسول کی بتائی ہوئی حدیثوں سے، ان کے پیغامات سے کتنے دور تھے کہ آج امام کو یہ واضح کرنا پڑ رہا تھا کہ میں ان شرطوں میں سے ایک ہوں، یعنی امامت ان شرطوں میں سے ایک ہے. مولا کا کیا کردار رہا کہ جب تک مدینے میں رہے، جد کے وطن میں رہے، اپنے جد کی زمین پر رہے، وارد رہے، تو انہوں نے جو ہے مذہب تشیع کو تقویت بخشی ہے. لیکن جب حراست میں لے کر جائے جا رہے ہیں اور خراسان کی جانب لے جا رہے ہیں جو کہ نرغہ عادا کی زمین ہے، تب بھی جو ہے امام جو ہے اپنے فرض سے بری نہیں ہو رہے ہیں، تب بھی امام اپنے فرض کو بخوبی نبھا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں دیکھو امامت سے متمسک رہنا، ولایت سے متمسک رہنا، اگر اس سے متمسک رہو گے تو تمہیں نجات حاصل ہو جائے گی. امام کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے امام جب آگے بڑھے اور ایک جگہ پہنچے، جب وہاں پہنچے نیشاپور پہنچے ہیں تو اس وقت لوگوں نے امام کے سامنے آ کر شکایت کی، مولا یہاں پر جو ہے پانی کی بہت تنگی ہے، مولا جو ہمیں جو ہے پانی آسانی سے نہیں حاصل ہوتا. اور امام کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ امام جو ہے ایک مقام پر جا کر کھڑے ہوئے، جیسے ہی وہاں پر کھڑے ہوئے وہ زمین بالکل سوکھی تھی، وہ زمین نرم نہیں تھی، لیکن امام کے نقش پا جو ہے اس زمین کے اوپر نقش ہو گئے اور وہاں امام نے ایک مرتبہ جو ہے اس
زمین کے اندر جو ہے اپنے ہاتھ کو مارا، اور جیسے ہی امام کا ہاتھ مارنا تھا وہاں سے ایک ایسا چشمہ ظاہر ہوا جو آج تک سارے خراسان کو جو ہے پانی پہنچایا کرتا ہے۔ عزاداران محترم، جب بعد میں آنے والوں نے اس پاؤں کے اس نقش کو جو ہے اس کی اسٹیٹسٹکس نکالنی چاہیے، اسے میجر کرنا چاہا، تو وہ پاؤں بالکل ہو بہو نبی ابراہیم کے پاؤں کے برابر تھے۔ یعنی مولا نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی جو ہے حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں اور واقعی اللہ کی طرف سے منتخب کردہ امام اور حجت ہیں۔ صلوات عزاداران محترم، جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، اور اس کے عزاداران محترم آپ سے جو ہے گزارش ہے کہ اگر گنجائش ہو تو تھوڑا تھوڑا جو ہے آگے آتے جائیں تاکہ پیچھے بیٹھنے والے وہیں بیٹھ جائیں اور یہاں پر زیادہ جو ہے کنفیوژن نہ ہو۔ ایک آواز بلند درود بھیج دیں۔ ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، عبادتوں کا رابطہ کربلا کربلا، حسین جس کا بادشاہ کربلا کربلا، حسین جس کا بادشاہ کربلا کربلا۔ جسے بھی کربلا جانے کی حاجت ہو دونوں ہاتھ اٹھا کر مٹھی کھول کر کنجوسی چھوڑ کر نعرے حسینی یا حسین، زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حدیث یہ بہت ہی مبارک حدیث ہے، اس لیے کہ معصومین نے فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں کسی سامنے والے کو جو تمہاری مخالفت میں آئے، اگر تمہیں اسے شکست دینی ہو تو اس حدیث کا سہارا لو۔ جب قرآن کی بات ہوتی ہے تو فرمایا کہ سورہ قدر سے سہارا لو، اور جب حدیث کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کا سہارا لو۔ اس کے پیچھے مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک شیعہ عالم اور ایک سنی شخص کے درمیان جو ہے، عالم تھا اہل سنت کا، ان کے درمیان ایک مکالمہ ہو رہا تھا، ایک مناظرہ ہو رہا تھا۔ یہ شیعہ عالم جب بھی کچھ بیان کرنا چاہتا تھا تو اپنے معصومین کا، اپنے اماموں کا نام لے کر بیان کرتا تھا۔ یہ شیعہ کہتا کہ میرے مولا نے یہ حدیث یوں فرمائی، جیسے ہی کہتا کہ میرے مولا نے یہ حدیث یوں فرمائی تو سامنے والا مخالف اسی طرح سے جو ہے اسی طرح کے انداز میں جواب دیتا کہ میرے مولا فلاں فلاں نے یہ حدیث یوں فرمائی۔ پھر یہ کہتا کہ میرے امام نے یہ حدیث یوں فرمائی تو سامنے والا اسی کی نقل کرتے ہوئے کہتا کہ میرے امام فلاں فلاں نے یہ حدیث یوں فرمائی۔ وہ کہتا کہ امیر المؤمنین نے یہ حدیث جو ہے اس طرح سے بیان فرمائی تو سامنے والا انہی کے الفاظ کو لے کر کہتا کہ امیر المومنین فلاں فلاں نے یہ حدیث اس طرح سے بیان فرمائی۔ اب یہ شیعہ عالم جو لقب اپنے اماموں کے لیے استعمال کرتا، یہ شخص وہی القاب کاپی کرتا اور اپنے رہبروں کے لیے ان کا استعمال کرتا جاتا۔ آخر کار یہ شیعہ عالم بہت پریشان ہو گیا اور ایک مرتبہ اس نے نجف اشرف کا رخ کیا اور مولا کی طرف فریاد کرنے لگا، مولا کی طرف رخ کر کے فریاد کرنے لگا، یا امیر المومنین، یہاں پر مذہب کی عزت کی بات ہے، یا امیر المومنین میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، جب میں آپ کو کسی لقب کے ساتھ خطاب کرتا ہوں تو یہ شخص جو ہے وہ بہو سے نقل کرتے ہوئے اپنے کسی شخص کے لیے جو ہے اسے استعمال کر لیتا ہے اور آپ کی حدیثوں کو اپنے رہبروں پر مطلع کر دیتا ہے۔ یہاں امیر المومنین میری مدد کیجیے، اس لیے کہ یہاں پر مذہب کی عزت کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے بس دعا کرنا شروع ہی کی تھی کہ مولائے کائنات، مولائے متقیان، امیر المومنین، امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام
مدد کی کہ میں نے سلسلۃ الذہب سے استفادہ کرتے ہوئے اس سے یہ کہنا شروع کیا عن امام الرضا عن موسیٰ الکاظم عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علی بن الحسین عن حسین بن علی عن علی بن ابی طالب عن رسول اللہ عن جبرائیل عن لوح عن قلم عن اللہ عز وجل کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی بشروطها وانا من شروطها۔ ایک مرتبہ اس شیعہ عالم نے کہا کہ میں نے اپنے مولا کی پوری سلسلے سند کو بیان کر دیا، اب تو اپنے رہبروں کے سلسلے سند کو بیان کرنا۔ محمد وآل محمد، علی 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 قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، علی علی جنت کی ملکہ ہے زہرا، زہرا کی شان، علی علی یا علی بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ مامون ملعون نے جب امام رضا علیہ السلام کو خراسان بلایا تھا تو اس نے امام کی بہت شاندار دعوت کی تھی۔ جب دعوت رکھی تھی اور ایک مرتبہ جب گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا، امام کا استقبال وغیرہ ختم ہوا، تو اس نے کہا کہ یا علی رضا آپ آئیے اور میرے ساتھ جو ہے میری دعوت میں شامل ہو جائیے، اس لیے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو، اس نے مختلف ممالک کے لوگوں کو جو ہے دعوت میں بلایا تھا اور کئی عربوں کو، نامی گرامی عربوں کو اس دعوت میں بلایا تھا۔ عربوں کو گورا کہا جاتا تھا، زیادہ تر عرب جو ہیں وہ ریڈ فیسڈ ہوتے تھے تو ان کے درمیان جو ہے ان کو گورا کہا جاتا تھا۔ آپ بھی آج بھی آپ جائیں گے تو بدو عرب کو چھوڑ کر جو ہے زیادہ تر سب بہت گورے ہوا کرتے ہیں، تو ان کو گورا عرب کہا جاتا تھا، اور یہ جو ہے دوسروں پر بہت ہی نیچی نظر، حقارت کی نظر سے انہیں دیکھا کرتے تھے۔ حبشیوں کو مثلاً جن کا رنگ سیاہ ہوتا تھا تو ان کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ تو مامون نے ان تمام لوگوں کو، اور فارس کے بھی کئی لوگوں کو، فارس کے بھی لوگ جو ہے کافی گورے ہوا کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے مدعو کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جب دسترخوان بچھا دیا گیا تو مامون نے کہا کہ آپ تشریف لائیں۔ اب وہاں پر کرسیاں سجی ہوئی تھیں، کرسیوں پر گورے عرب بیٹھے ہوئے تھے۔ مامون نے اپنے سرہانے جو ہے امام رضا کے لیے ایک کرسی لگائی، اور ہر گورے عرب کے سرہانے ایک سیاہ رنگ حبشی کھڑا ہوا تھا، منتظر، غلام۔ تو ان کا منتظر تھا کہ ان کی جو بھی ان کی طرف سے جو ہے پیشکش ہوگی یا ان کو جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی، جس کی چیز کی حاجت ہوگی تو ہم ان کی حاجت کو پورا کریں گے۔ تو ایک ایک سیاہ رنگ حبشی غلام ہر گورے عرب کے سرہانے کھڑا ہوا تھا۔ اب یہ سب کے سب جب اس دسترخوان پر بیٹھ گئے تو ہر ایک کی نگاہیں جو ہیں امام رضا پر ٹکی ہوئی تھیں، اس لیے کہ وہ مہمان ہیں۔ اب وہ شروع کریں گے کھانا تو پھر ان کو اجازت ہوگی کہ یہ کھا سکیں۔ اب سب امام کی طرف نگاہیں ٹکائے ہوئے دیکھ رہے ہیں، منتظر ہیں امام کے کہ امام کھانا شروع کریں۔ ایک مرتبہ امام نے ان حبشیوں کی طرف ایک نظر کی، اور نظر کرنے کے بعد ان سے سوال کیا کہ کیا تم کھڑے کھڑے کھانا کھاؤ گے؟ کھڑے کھڑے کھانا کھانا مکروہ ہوتا ہے۔ اب تمام گورے عربوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ مامون نے آہستہ سے امام کے اذن مبارک میں ان کے کان میں جو ہے یہ بات کہی کہ فرزند رسول یہ غلام ہے، یہ ساتھ میں کھانا نہیں کھائیں گے، یہ بعد میں کھانا کھائیں گے۔ تو امام نے کہا کہ اچھا کیا ان لوگوں کو بھوک نہیں لگتی؟ تو مامون کا چہرہ جو ہے وہ ہفتہ بکتا رہ گیا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اب سب منتظر ہیں، وقت جا رہا ہے، سب منتظر ہیں امام کے کہ امام کھانا شروع کرے تو ہم کھانا شروع کریں۔ مرتبہ امام نے کہا کہ ان حبشیوں سے سوال کیا کیا تمہیں بھوک نہیں لگی ہے؟ اب حبشی بھی بالکل حیرت زدہ ہو گئے کہ ہم سے کبھی کسی نے اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کیا، ہمیشہ ہمارے ساتھ سختی کی گئی ہے، ہم غلام ہیں، کسی نے ہم کو اپنی میز پر نہیں بٹھایا، ہمیں ہمیشہ جو ہے باسی کھانا دیا جاتا ہے، بعد میں کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، ہمیں کبھی کسی نے اپنے ساتھ اتنا محترم بنا کر اتنا احترام نہیں دیا، اتنی عزت نہیں دی۔ اب یہ بھی حیرت زدہ تھے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ جب تک یہ کھانا نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا۔
ہائے ہائے کیا کہنا. یہاں امام کا یہ کہنا تھا کہ وہ گورے عرب لال پیلے ہونے لگے. اب وہ اپنی میز پر اپنی کرسیوں پر جو ہے پہلوؤں کو بدلنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بازو میں جو ہے ان حبشیوں کو بٹھا کر ہمارے ہی ساتھ جو ہے انہیں کھانا کھلایا جائے، ایک ہی میز پر ہم کھانا کھائیں. لیکن مامون اب بے بس تھا، اس لیے کہ مولا پہلی مرتبہ دربار میں خود اس نے بلایا تھا اور یہ دکھاوا کر رہا تھا کہ ہاں ہم اہل بیت کی بہت قدر کرتے ہیں اور امام کو جو ہے با احترام یہاں پر بلا کر لائے ہیں. لہٰذا اب مجبور ہو گیا. اس نے ایک مرتبہ کہا کہ ان حبشیوں کے لیے بھی جو ہے کرسیاں لگائی جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو کرسیاں لگائی گئیں، امام نے بسم اللہ کہا. امام نے یہاں پر بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا. وہاں پر جو گورے عرب تھے وہ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تل ملا رہے تھے. کبھی حبشیوں کا چہرہ دیکھتے، کبھی امام کا چہرہ دیکھتے، کبھی مامون کا چہرہ دیکھتے، اور پھر یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے، اے مامون کیا ہمیں ذلیل کرنے کے لیے دربار میں بلایا تھا؟ اگر ان حبشیوں کو ہی ہمارے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا تھا تو مامون ہمیں مدعو نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں مدعو کر لیتا اور ان حبشیوں کو اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلا لیتا. یعنی جو گورے عرب جو اپنے رنگ کی بنا پر جو ہے اتنا زیادہ اکڑ دکھا رہے تھے، غرور دکھا رہے تھے، مامون کے اپنے دربار میں جو ہے امام رضا فرزند رسول نے انہیں اس طرح سے ذلیل اور رسوا دیا کہ ہمیشہ کے لیے کائنات میں ان کے اس سلوک کو جو ہے اپنے سنہرے الفاظ میں درج کیا. اور مولا رضا کے احترام ایسے بڑھ گیا کہ اب کتنے حبشی جو ہے امام کے محب ہو گئے اور امام کے قدم مبارک میں آ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے رسول اللہ کا حق جانشین مانتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں محفوظ کر کے رکھے. صلوات کیوں نہ ہو، یہ اسی علی کا فضل ہے جن کے صحابیوں میں سلمان جیسے اجمی بھی ہوا کرتے تھے، نیسم تمار جیسے سیاہ رنگ بھی ہوا کرتے تھے، مالک اشتر جیسے سیاہ رنگ بھی ہوا کرتے تھے. لیکن جو ان کا مقام تھا تاریخ کے سنہرے الفاظ میں لکھا گیا. ان کا جو مقام تھا، جیسے مولا کائنات فرماتے تھے کہ مالک اشتر میرے لیے وہی حیثیت رکھتے تھے جو میں رسول اللہ کے لیے رکھتا تھا. سبحان اللہ. مالک اشتر جو کہ امام امیر المومنین کے 3 جنگیں ہیں اور تینوں جنگوں میں مالک اشتر امام کے سپہ سالار تھے. ایک آنکھ جو ہے جنگ جمل میں نابینا ہو چکے تھے، ایک آنکھ میں تیر لگ چکا تھا، زخم ہو چکا تھا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک پیچ لگایا کرتے تھے اپنے آنکھ کے اوپر، جس کی وجہ سے انہیں اشتر کہا جاتا ہے. مالک اشتر جس سے وہ حاکم شام جس نے بڑے بڑے بہادروں کے چھکے چھڑا رکھے تھے، وہ اتنا خوف کرتا تھا کہ کبھی بھی مالک اشتر کا سامنا نہیں کر پاتا تھا. اور مالک اشتر نے قسم کھائی تھی کہ جس دن تو میرے ہاتھ آ گیا میں تجھے جو ہے اپنے ہاتھوں سے گھسیٹتا ہوا اپنے مولا کے قدموں میں لے جاؤں گا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ مولا کیسے تیرے سر کو جو ہے اپنی تلوار سے قلم کرتے. اتنا خوف کیا کہ دھوکے سے زہر دے کے مالک اشتر کو مارا. عزاداران محترم، دشمنان اسلام کے لیے یہ کوئی نئی چال نہیں تھی. ہمیشہ انہوں نے جب اہل بیت کو ختم کرنا چاہا ہے تو دھوکے سے ختم کیا ہے. چاہے اہل بیت میں وہ مولائے کائنات ہوں، چاہے امام حسن ہوں، یا اہل بیت میں معصومین ہوں، یا وہ ہوں جو کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی شکل میں کربلا میں میدان میں آئے، چاہے وہ اون و محمد ہوں، 9 سال کے 11 سال کے بچے. لیکن دشمن کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کی ٹکر میں آتی. جب تک ساتھ لڑ رہے تھے دشمن کو کتنے کلومیٹر دور بھگایا تھا. کبھی آپ زیارت کے لیے گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ محمد کی قبر جو ہے وہ ذرا نزدیک ہے کربلا، لیکن اون کی قبر جو بڑا بھائی تھا اس کی قبر مبارک، اس کی مرکز بہت فاصلے پر ہے. اتنا دور بھگایا تھا اس نے، اون نے دشمن کے لشکر کو.
سلام ہو ہمارا اہل بیت کے گھرانوں پر۔ عزیزداران محترم، مجھے آج رضائے آل محمد ضامن آہو کی کچھ مسائل پڑھنا۔ ایک شخص تھا، دو بھائی تھے۔ ایک بھائی بہت زیادہ گنہگار تھا، بہت زیادہ گنہگار تھا، کھلا گناہ انجام دیا کرتا تھا۔ ایک روز جو ہے یہ لوگ مشہد کی سرزمین پر وارد ہوئے، اور مشہد کی سرزمین پر وارد ہونے کے بعد اس نے اپنے بھائی کو منا لیا تھا کہ ہم جو ہے مولا رضا کی ذریعہ مبارک کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ بھائی کسی طرح سے مان گیا تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا، اس کے پہلے کہ یہ زیارت کے لیے پہنچتا روضے پر، خداوند عالم نے ملک الموت کے ذریعے سے اس کی روح قبض کر لی۔ جب روح قبض کر لی تو اس کے بھائی نے جو ہے اس کے جنازے کو غسل و کفن دیا۔ غسل و کفن دینے کے بعد ایک مرتبہ روضے کے قریب تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں مولا رضا کے روضے کا طواف کروں۔ اس نے طواف کرایا، اور اس کے بعد جو ہے یہ روضے کے اندر داخل ہوا۔ روضے کے اندر داخل ہونے کے بعد مولا کو سلام کرنے کے بعد اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے بعد اسے جا کر قریب میں دفنا دیا۔ کچھ روز بعد اس کا یہ شوق ظاہر ہوا کہ اے پروردگار، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی کس عالم میں ہے برزخ میں، اس لیے کہ بہت بڑا گنہگار تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کا بھائی جو ہے اچھے حالات میں ہوگا، باغات میں ہوگا، جنتوں میں ہوگا۔ ایک روز خداوند عالم نے اس کی خواہش کو پورا کیا۔ خواب کے عالم نے اس نے اپنے بھائی کو دیکھا، لیکن جب اپنے بھائی کو دیکھا تو بہت تعجب کرنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ یہ جنتوں کی سیر کر رہا ہے، بہترین میوے اور پھل جو ہے اس کے لیے مہیا کیے جا رہے ہیں، اس کے ارد گرد جو ہے غلام اور کنیزیں اس کے سرو کرنے کے لیے، اس کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے تیار ہیں، آمادہ ہیں۔ یہ اس خواب میں اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے بھائی، تم تو بہت زیادہ گنہگار تھے، تم تو کبھی گناہوں سے رکتے بھی نہیں تھے، تم نے بڑے بڑے گناہوں کو انجام دیا تھا، لیکن میں تمہیں کس حال میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا حال بہت برا تھا۔ ارے جب میرا جنازہ آپ جو ہے روضے کے طواف کروا رہے تھے، تو جب روضے کا طواف کروا رہے تھے تو اس وقت جو ہے فرشتوں نے آ کر میرے جسم میں آگ لگا دی، اور وہ آگ اس طرح سے میں اس آگ میں جھلس رہا تھا کہ مجھے چین اور سکون نہیں حاصل ہو رہا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ جیسے ہی آپ روضے کے اندر داخل ہوئے، وہ آگ مجھ پر اس طرح سے ٹھنڈی ہو گئی جیسے وہ آگ کبھی جلی ہی نہ ہو، مجھے اس کی تپش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی میں روضے کے اندر داخل ہوا تو میں نے سامنے دیکھا کہ مولا رضا کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور پر رونق شخصیت کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی میں نے مولا رضا کو دیکھا تو میں نے مولا رضا کو خطاب کرنا شروع کیا، اے میرے مولا، اے میرے رہبر، اے میرے شفیق امام، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں جانتا ہوں یہ آپ کا حرم ہے، لہٰذا یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، لیکن جب میں اس حرم کے باہر جاؤں گا تو دوبارہ اس عذاب میں مبتلا کر دیا جاؤں گا۔ مولا مجھ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ میں اس آگ کی تپش کو برداشت کر سکوں۔ مولا میں بہت گنہگار ہوں، لیکن میں آپ کا ماننے والا تھا مولا۔ مولا بس مجھے معاف کر دیجیے مولا۔ وہ کہتا ہے کہ امام رضا نے میری طرف پشت کی اور مجھ سے مخاطب نہیں ہوئے۔ ارے میں گریہ کر رہا تھا، تب اس پر رونق شخصیت نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مولا تمہاری طرف مخاطب ہو اور تمہاری بخشش فرما دے اور پروردگار کے بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، تو ان کو ان کی جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا خدا کو ایمان نبی سے آیا ہمیں حسین شہزادی کو ان کی شکستہ پہلو کا واسطہ دینا، مولا تمہاری طرف مخاطب ہو جائیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے فوراً امام رضا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مولا آپ کو آپ کی جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، ان کے شکستہ پہلو کا واسطہ، مولا میرے گناہوں کی بخشش کرا دے۔ امام رضا
آنسو کو جگہائے عنایت جب مولا کو مدینے سے خراسان لانے والے تھے تو مولا نے ایک مرتبہ اپنے تمام گھر والوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا کہ ہم ایک مجلس عزا برآمد کریں گے. تمام گھر والوں نے سوال کیا مولا یہ مجلس عزا کس کے لیے برآمد کی جاتی ہے؟ تو مولا کہتے ہیں کہ میرے لیے، اس لیے کہ میری تم سے آخری ملاقات ہے. اب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، اب مجھے غریب الوطن کر دیا جائے گا، مجھے خراسان لے جایا جائے گا اور مجھے کبھی واپس آنے کی اجازت نہ ملے گی. مجھے لوگ غریب الغربا کہہ کر پکارا کریں گے. جب مولا مامون کے دربار میں تھے تو دیبل خزائی جو ہے اشعار پڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ جب اپنے شعر کو ختم کیا تو مولا نے کہا اے دیبل اس میں ایک شعر کا اضافہ فرماؤ. اے دیبل اس میں یہ لکھو کہ اے وہ جس کی قبر جو ہے خراسان میں موجود ہے، اے وہ جو اپنے گھر والوں سے غریب ہو چکا ہے. دیبل نے شعر پڑھا. ایک مرتبہ مولا سے سوال کیا مولا کس فرزند رسول کی قبر خراسان میں ہے؟ مولا فرماتے دیبل وہ میری مرقد ہوگی. اسی خراسان میں مجھے زہر دیا جائے گا اور میری قبر یہی ہارون رشید کی قبر کے برابر میں ہوگی. حضرتاران محترم جب مامون کے سارے منصوبوں پر پانی پھر گیا، اس کی ساری سازشیں ناکام ہو گئی تو ایک روز اس نے مولا کو اپنے دربار میں بلایا. ارے اس ظالم مامون پر اللہ لعنت کرے، اس نے انار میں خود اپنے ہاتھوں سے زہر ملایا اور اس انار کو امام کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ آپ اس انار کو تناول کیجئے. مولا نے پہلے انکار کیا، اس نے زبردستی کی. جب زبردستی کی تو مولا نے 3 دانے اس انار کے اٹھائے، تناول کیے. ارے اس ملعون نے کہا کہ اے فرزند رسول کچھ اور تناول فرمائیے. مولا فرماتے ہیں تو جو چاہتا تھا وہ انجام پا جائے گا. مامون تو اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا. ایک مرتبہ مولا وہاں سے پلٹے. ارے زہر ہلاہل اتنا زیادہ شدید تھا
میرے لال اکبر تمہارے بعد اس دنیا پر خاک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون